بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حصہ سوئم۔ حضرت علی علیہ السلام کا زہد و تقوی۔ مصر کے مشہور مورخ علامہ جرحی زیدان لکھتے ہیں کہ علی کی حالت کیا بیان ہو، زہد اور تقوی کے متعلق آپ کے واقعات بہت کثرت سے ہیں۔ اصول اسلام کی پابندی کرنے میں آپ بہت سخت اور اپنے ہر قول و فعل میں نہایت شریف اور آزاد تھے۔ جال، فریب، دھوکہ، مکر کو آپ جانتے تک نہ تھے، اور اپنی زندگی کے مختلف زمانوں میں کسی حالت میں بھی آپ نے چال، ہیلا، غداری وغیرہ کی طرف ذرا برابر بھی رخ نہیں کیا۔ آپ کی تمام تر توجہ محفل دین کے متعلق رہتی تھی، اور آپ کا کل اعتماد اور بھروسہ صرف سچائی اور حق پہ تھا۔ چنانچہ آپ کے زہد اور فقیرانہ زندگی کی مثالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے شادی کی تو آپ کے پاس فرش کی قسم سے کوئی چیز نہیں تھی سوائے دمبے کی ایک کھال کے، جس پر آپ رات کو سویا کرتے تھے، اور دن کے وقت اسی چمڑے پر اپنے اونٹ کو دانہ کھلاتے تھے۔ آپ کے پاس ایک ملازم بھی نہ تھا جو آپ کی خدمت کرتا۔ آپ کی ظاہریہ خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ اصفہان کے خراج کا مال آیا تو آپ نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر اس میں ایک روٹی ملی تو اس کے بھی 7 ٹکڑے کیے۔ آپ ایسے کپڑوں کا لباس پہنتے تھے جو سردی سے ذرا بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ اپنے اوڑھنے کی چادر میں کھجوریں اٹھا کر خود لا رہے ہیں جن کو 1 درہم میں خریدا تھا۔ یہ دیکھ کر عرض کی، اے امیر المومنین، یہ ہمیں دے دے تاکہ ہم پہنچا دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ جس کے عیال ہیں انہی کو ان کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ آپ کے زیریں اقوال سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اتنا کم کھائیں کہ بھوک سے ان کے پیٹ ہلکے رہیں، اور اتنا کم پئیں کہ پیاس سے ان کے پیٹ سوکھے رہیں، اور خدا کے خوف سے اتنا روئیں کہ ان کی آنکھیں زخمی رہیں۔ تاریخ تمدن اسلامی جلد 4 اور تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 204۔ معاویہ کے دربار میں زرار بن زمرہ ایک مرتبہ اس سے ملنے گئے تو اس نے کہا، تمہیں تو علی ابن ابی طالب کی صحبت میں رہنے اور انہیں قریب سے پرکھنے کا موقع ملا ہے، کچھ ان کے بارے میں بیان کرو۔ زرار نے مصلحتاً ٹالنا چاہا، مگر جب معاویہ کا اصرار حد سے بڑھا تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم، علی کے ارادے پہاڑوں کی طرح ٹھوس اور مستحکم اور حوصلے آسمانوں کی طرح بلند تھے، اور وہ جو بات کہتے وہ اٹل اور فیصلہ کن ہوتی۔ ان کی گفتگو سے علوم و معارف کے سوتے پھوٹتے اور شیریں کلامی سے حکمت و دانائی کے نغمے ابھرتے تھے۔ ہر وقت ان کی پر نور آنکھیں غور و فکر کے سمندر میں غرق رہتی تھیں۔ تمام معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ وہ انتہائی سادگی پسند تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے اور معمولی لباس پہنتے تھے، اور جب کوئی شخص ان سے کچھ پوچھتا تھا تو وہ اسے تسلی بخش جواب سے مطمئن کر دیتے تھے۔ خدا کی قسم، قربت اور نزدیکی کے باوجود ان کے ہیبت و جلالت کے سامنے ہماری زبان نہ کھلتی تھی اور لب کشائی کی جرت نہ ہوتی تھی۔ بڑے سے بڑے طاقتور کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ بے راہ روی کے معاملے میں آپ کی ہمدردی یا تائید حاصل کر سکے۔ جب محراب عبادت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح گریہ فرماتے جیسے کوئی غمزدہ روتا ہے۔ دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے آپ کو بے حد نفرت تھی۔ اس کے بارے میں اکثر فرماتے تھے کہ اے دنیا، جا کسی اور کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر، میں تو تجھے 3 بار طلاق دے چکا ہوں، جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں۔ تیری اہمیت کچھ نہیں ہے کیونکہ تیری عمر بھی چند روزہ ہے۔ افسوس کے سفر طویل، راستہ وحشتناک اور زاد راہ بہت مختصر ہے۔ استیاب جلدوم صفحہ 463۔ یہ وہ آواز حق تھی جو امیر شام جیسے دشمن کے دربار میں بلند ہوئی، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں حکومت کے حاشیہ بردار اور دولت کے پرستار جمع تھے، مگر کسی کی زبان تردید کے لیے نہ کھل سکی۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور معاویہ جیسا سفاک و چالاک دشمن کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ یہ تھے حضرت علی کے حسن عمل اور حسن سیرت کا مقناطیسی اثر، جس نے دشمنوں کے دل کو بھی موم کر دیا، اور محفل کی چہل پہل سکوت اور اضطراب کے دریا میں غرق ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی اصابت رائے۔
آپ کی رائے اتنی صائب تھی کہ کبھی لغزش نہیں ہوئی، جس کو جو مشورہ دے دیا وہ اٹل ثابت ہوا۔ علامہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ تمام لوگوں سے زیادہ حضرت علی کی رائے صائب اور محکم و صحیح ہوا کرتی تھی، اور آپ کی تدبیر تمام لوگوں کی تدبیروں سے بلند و برتر تھی۔ البتہ آپ اس معاملے میں رائے دیتے تھے جو شریعت کے مطابق اور اسلام کی روشنی میں ہو، یعنی غلط امور میں آپ کا کوئی مشورہ نہ تھا۔ حضرت علی کی سیاست۔ علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، آپ بے نظیر سیاسی تھے۔ آپ کی سیاست ان لوگوں جیسی نہ تھی جو دین اور خدا کو پہچانتے نہیں۔ آپ کی سیاست حکم خدا اور رسول کا پرتو ہوا کرتی تھی۔ آپ اللہ کی ذات کے بارے میں نہایت ہی سخت اور شدید العمل تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کبھی اپنے بھائی تک کی پرواہ نہیں کی۔ عقیل اور ابن عباس کی ناراضی مشہور ہے، سوائے کے محرکہ۔ خالد بن یمر کا بیان ہے کہ میں علی کو 3 باتوں کی وجہ سے محبوب رکھتا ہوں۔ یہ کہ جب وہ خفا ہوتے تھے تو مکمل حلم کا استعمال کرتے تھے، جو بات کہتے تھے سچ کہتے تھے، جو فیصلہ کرتے تھے پورے عدل کے ساتھ کرتے تھے۔ معقل بن یسار کا بیان ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی بہت بڑے عالم اور امت میں سب سے بڑے ایماندار اور عظیم ترین حلم رکھنے والے علی سے کی ہے۔ ارجع المطالب صفحہ 202۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بعض معجزات۔ یہ مسلم ہے کہ مولا کائنات مشکل کشائے عالم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مظہر العجائب و غرائب ہیں۔ خلقت ظاہری سے قبل انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنا، سلمان فارسی کو دشت ارجن میں شیر سے چھڑانا، اور ظہور و شہود کے بعد ایک شب میں 40 جگہ بیک وقت دعوت میں شرکت کرنا، دنیا کے ہر گوشے میں آپ کے قدم مبارک کے نشانات کا پتھر پر موجود ہونا، غار اصحاب کہف میں نشان قدم کا موجود ہونا، کابل میں مزار سخی کا وجود اور دیگر نشانات کا موجود ہونا، طور خم کے قریب مسجد علی کی تعمیر، پشاور میں عصائے شاہ مرداں کی زیارت گاہ کا ہونا، کوئٹہ کے راستے میں قدم کے نشانات کا پایا جانا، حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی کا ہونا، عالم میں ہر شخص کی مشکل کشائی کا ہو جانا، باب خیبر کا اکھاڑنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر چشمے زدن میں پہنچ جانا، چادر پر بیٹھ کر غار اصحاب کہف تک جانا اور ان سے کلام کرنا وغیرہ وغیرہ آپ کے مظہر العجائب الغرائب ہونے کا ثبوت ہے۔ ہم کتاب امام مبین سے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ آپ کا گہوارے میں قلعہ اجدہ 2 پارہ کرنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حوالی مکہ میں ایک نہایت زبردست اور طویل اژدہا آ گیا اور اس نے تباہی مچا دی۔ ایک لشکر نے اسے مارنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن وہ اژدہا مدینے کی طرف چلا۔ جب قریب پہنچا شہر مدینہ میں ہلچل مچ گئی، لوگ گھروں کو چھوڑ کر باہر بھاگنے لگے۔ اتفاقاً وہ اژدہا خانہ حضرت ابو طالب میں داخل ہو گیا۔ وہاں مولا کائنات گہوارے میں فروکش تھے اور ان کی مادر گرامی کہیں باہر تشریف لے گئی تھی۔ جب وہ اژدہا گہوارے کے قریب پہنچا تو ید اللہ نے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر 2 پارہ کر دیا۔ رسول خدا نے مسرت کا اظہار کیا، عوام نے داد شجاعت دی۔ ماں نے واپس آ کر ماجرا دیکھا اور اپنے نور نظر کا نام حیدر رکھا۔ اس نام کا ذکر مرحب کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب نے خود فرمایا تھا۔ ساقی کوثر اور سنگ خارا۔ روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے واپس جاتے ہوئے ایک صحرائے لق و دق سے گزرے۔ شدت گرما کی وجہ سے آپ کا لشکر بے انتہا پیاسا ہو گیا۔ اس نے حضرت سے پانی کی خواہش کی۔ آپ نے صحرا میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ایک بہت بڑا پتھر نظر آیا، اس کے قریب تشریف لے گئے اور پتھر سے کہا کہ میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں کہ اس صحرا میں پانی کہاں ہے۔ اس نے ابو تراب کو بحکم خدا جواب دیا کہ الماء تحتی، چشمہ آب میرے ہی نیچے ہے۔ حضرت نے لشکر کو حکم دیا کہ اس پتھر کو ہٹائیں۔ 100 آدمی کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آپ نے لب مبارک کو حرکت دی اور دستے خیبر کشا اس پر مارا، پتھر دور جا گرا۔ اس کے ہٹتے ہی شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا۔ سب سیراب ہوئے اور سب نے پانی سے چھاگلیں بھر لی۔
پھر آپ نے پتھر کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر آ جمے۔ روایت ابن عباس، پتھر اس جگہ سے خود بخود سرک کر اپنی جگہ آ پہنچا اور لشکر شکر خدا کرتا روانہ ہو گیا۔ مولا علی اور انسان کی قلب ماہیت۔ ازبغ بن نباتہ کا بیان ہے کہ ایک شخص قریش سے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے بے شمار انسانوں کو قتل کیا ہے اور بہت سے اطفال کو یتیم کیا ہے۔ حضرت نے اس کا جب یہ تعارف سنا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے کتے میرے پاس سے دور ہو جا۔ حضرت کے دہن اقدس سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس کی ماہیت اور حیت بدل گئی اور وہ کتے کی شکل میں ہو کر دم ہلانے لگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بےتاب ہو کر فریاد و فغاں کرتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگا۔ حضرت کو اس پر رحم آیا اور آپ نے دعا کی، خدا نے پھر اسے اس کی حیت اصل میں بدل دیا۔ عین اللہ، حضرت علی علیہ السلام نے پیدائشی نابینا کو چشمے بینا دے دی۔ عبداللہ بن یونس کا بیان ہے کہ میں ایک سال حج بیت اللہ کے لیے گھر سے روانہ ہو کر جا رہا تھا۔ ناگاہ راستے میں ایک نابینا زن حبشیہ کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اس طرح دعا کر رہی ہے، اے اللہ، باحق کے علی ابن ابی طالب مجھے چشمے بینا دے دے۔ یہ دیکھ کر میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو واقعی علی ابن ابی طالب سے بہت محبت رکھتی ہے؟ اس نے کہا بے شک، میں ان پر 100,000 جان سے قربان ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے بہت سے درہم دیے، مگر اس نے قبول نہ کیے اور کہا کہ میں درہم و دینار نہیں مانگتی، میں آنکھ چاہتی ہوں۔ پھر میں اس کے پاس سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچا اور حج سے فراغت کے بعد پھر اسی راستے سے واپس آیا۔ جب اس مقام پر پہنچا جس مقام پر وہ نابینا عورت تھی تو دیکھا کہ وہ عورت چشمے بینا کی مالک ہو گئی اور سب کچھ دیکھ سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا میں بدستور دعا کیا کرتی تھی، ایک دن حسب معمول مشغول دعا تھی، ناگہا ایک مقدس ترین عالم بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو واقعی علی کو دوست رکھتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ خدایا، اگر یہ عورت دعوی محبت میں سچی ہے تو اسے بینائی عطا فرما۔ ان کے ان الفاظ کے زبان پر جاری ہوتے ہی میری آنکھیں کھل گئیں، چشمے بینا مل گئی، میں سب کچھ دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً ان کے قدموں پر گر کر پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کے واسطے سے تو دعا کر رہی تھی۔ مشکل کشائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ناگہا آپ کی نگاہ ایک مومن پر پڑی، دیکھا کہ اسے ایک شخص بری طرح گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ حضرت اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس مومن نے کہا مولا، میں اس مرد منافق کے 1700 دینار کا قرضدار ہوں، اس نے مجھے پکڑ رکھا ہے اور اتنی مہلت نہیں دیتا کہ میں یہاں سے جا کر کوئی بندوبست کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو زمین کی طرف رخ کر اور جو پتھر وغیرہ اس وقت تیرے ہاتھ میں آئیں انہیں اٹھا لے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ سب سونے کے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد جو بچے اسے اپنے کام میں لا۔ راوی کہتا ہے کہ دوسرے دن حضرت جبرائیل کے کہنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو اصحاب کے مجمع میں بیان فرمایا۔ ایک مشلول کی شفا یابی۔ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک روز نماز صبح کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے سلمان، ابو ذر، مقداد اور حذیفہ سے محو گفتگو تھے کہ ناگہاں مسجد کے باہر ایک غلغلہ اٹھا۔ شور سن کر لوگ مسجد سے باہر آ گئے تو دیکھا کہ 40 آدمی کھڑے ہیں جو مسلح ہیں اور ان کے آگے ایک نہایت خوبصورت نوجوان شخص ہے۔ حذیفہ نے رسول خدا کو حالات سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ آ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو بلا لاؤ۔ حذیفہ گئے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اے حذیفہ، مجھے علم ہے کہ ایک گروہ قوم عاد سے آیا ہے، مجھے ان کی حاجت بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد آپ حاضر خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے ان کا سامنا کرایا۔ حضرت علی نے اس مرد خوبرو سے کہا کہ اے حجاج بن خلجہ بن ابی الاسف بن سعید بن ممتا بن اللہ بن دہب بن صاحب، بتا تیری کیا حاجت ہے؟
اس نے جب اپنا نام اور پورا شجرہ سنا تو حیران رہ گیا اور کہا کہ حضور، میرے بھائی کو شکار کا بڑا شوق ہے۔ اس نے ایک دن جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے ایک جانور کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور اس پر تیر چلایا۔ اس کے فوراً بعد اس کا نصف بدن شل ہو گیا ہے۔ بڑے علاج کیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے میرے سامنے لا۔ وہ ایک شتر پر لایا گیا۔ حضرت نے اسے حکم دیا کہ اٹھ بیٹھ۔ چنانچہ وہ تندرست ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ دیکھ کر وہ اور اس کے قبیلے کے 70,000 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سایہ رحمت سے محروم ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 صفر سن 11 ہجری یوم دوشنبہ انتقال فرمایا، مودت القربہ۔ حضرت علی علیہ السلام آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ حضرت علی نے اپنا حق فائق ہونا اور اپنے کو منصوص خلیفہ ظاہر کر کے ان کے مطالبے کے خلاف احتجاج کیا اور فرمایا کہ مجھ سے بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر انہوں نے شدید اصرار کیا اور آپ سے بیعت لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ اسی وجہ سے جناب فاطمہ الزہرا کا گھر جلایا گیا، ان کے درے لگائے گئے، حضرت علی کی گردن میں رسی باندھی گئی اور آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی، اور وراثت رسول سے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو محروم کر دیا گیا۔ باغ چھینا گیا۔ علی، حسنین اور ایمن کو گواہی فدق میں جھوٹا قرار دیا گیا، لیکن علی نے صبر کیا کیونکہ نبی ان کو تمام امور سے باخبر کر گئے تھے جو ان کے بعد رونما ہونے والے تھے، اور ان حالات و حادثات سے مطالعہ فرما دیا تھا جن میں علی مبتلا ہوئے۔ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اے علی، میرے بعد تمہیں سخت صدمات پہنچیں گے، تم اس وقت تنگ دل نہ ہونا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ان حالات سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا متاثر ہونا چاہیے تھا، اس کا اندازہ ہر با فہم کر سکتا ہے۔ حضرت علی جو سایہ رحمت رسول سے محروم ہو کر مصائب و آلام کی چکی کے دونوں پارٹوں میں آ گئے، انہوں نے اپنے خطبات میں اسی پر روشنی ڈالی اور اپنے حالات کی وضاحت کی۔ وفات رسول کے بعد حضرت علی کا خطبہ۔ کتاب نہج البلاغہ جلد اول صفحہ 432 طبع مصر میں ہے۔ بزرگان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حافظ قرآن و سنت و نبوی تھے، جان لیا تھا کہ میں کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی فرمان خدا اور رسول سے دور نہیں ہوا، اور پیغمبر اکرم کی خاطر کبھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ جب دلیروں نے راہ فرار اختیار کی اور بڑے بڑے پہلوان پیچھے ہٹائے، اس شجاعت اور جواں مردی کے باعث جو خدا نے مجھے عطا کی ہے، میں نے جنگ کی، اور رسول خدا کی قبض روح اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا۔ ان کی جان میرے ہی ہاتھوں پر بدن سے جدا ہوئی، چنانچہ بنیت تبرک و تیمن میں نے اپنے ہاتھ روح نکلنے کے بعد اپنے چہرے پر ملے۔ میں نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو غسل دیا، اور فرشتوں نے اس کام میں میری مدد کی۔ بس بیت نبوی اور اس کے اطراف سے گریہ و زاری کی صدا بلند ہوئی۔ فرشتوں کا ایک گروہ جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا۔ ان کی نماز جنازہ کا ہم ہمہ میرے کانوں سے جدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کو آخری آرام گاہ میں رکھ دیا گیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و ممات میں ان سے میرے مقابلے میں کون سزاوار تھا؟ جو کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ صحیح نہیں کہتا۔ اللہ۔ ترجمہ نہج البلاغہ رئیس احمد جعفری جلد اول صفحہ 1200 طبع لاہور۔ اسی کتاب کے صفحہ 1303 پر ہے: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے رسول خدا، آپ کی وفات سے نبوت، احکام الہی اور اخبار آسمانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو دوسرے پیغمبروں کی وفات پر کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کی خصوصیت اور یگانگت یہ بھی تھی کہ دوسری مصیبتوں سے آپ نے تسلی دے دی، کیونکہ آپ کی مصیبت ہر مصیبت سے بالاتر ہے، اور دنیا سے رحلت فرمانے کے بنا پر آپ کو یہ عمومیت اور خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے ماتم میں تمام لوگ یکساں درد مند اور سینہ فگار ہیں۔ رفیقہ حیات کی جدائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال کو ابھی 100 دن بھی نہ گزرے تھے کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے صدمے سے بتاریخ 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری میں انتقال فرما گئی۔ حضرت علی نے وصیت بی بی فاطمہ کے مطابق چند لوگوں کو نماز جنازہ میں شریک ہونے نہ دیا اور شب تاریخ کے پردے میں حضرت فاطمہ زہرا کو سپرد خاک فرما دیا اور زمین سے مخاطب ہو کر کہا، اے زمین، میں اپنی امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اے زمین، یہ رسول کی بیٹی ہیں۔ زمین نے جواب دیا، اے علی، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ سے زیادہ نرمی کروں گی۔ مودۃ القربہ صفحہ 129۔ تمام واقعات کو تفصیل سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ پیغمبر اسلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد حالات کی کروٹوں اور ماحول کی تلخیوں نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آپ آئندہ زندگی کس اسلوب اور کس ڈھنگ سے گزاریں۔ چنانچہ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ دشمنان آل محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور گوشہ نشینی اختیار کر لینی چاہیے۔ حتی المقدور موجودہ صورت میں بھی اسلام کی ملکی اور غیر ملکی خدمت کرتے رہنا چاہیے تاکہ اسلام اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار کی صورت پیدا نہ ہو۔ چنانچہ آپ اسی پر کاربند ہو گئے۔ آپ کا یہ فیصلہ فرمان پیغمبر کی روشنی میں تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کی مکمل آگہی تھی اور انہوں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ علامہ ابن حجر کا بیان ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو ان تمام امور سے باخبر کر دیا تھا جو ان کے بعد رونما ہونے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اے علی، میرے بعد تمہیں سخت صدمات پہنچیں گے، تم اس وقت تنگ دل نہ ہونا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ جب تم دیکھنا کہ میرے صحابہ نے دنیا اختیار کر لی ہے تو تم اس وقت دین کا تحفظ کرنا اور آخرت پر نظر رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی تمام مصائب و آلام برداشت کرتے رہے مگر تلوار نہیں اٹھائی۔ گوشہ نشینی اختیار کر کے قرآن جمع کرنے میں مصروف رہے اور وقتاً فوقتاً اپنے مشوروں سے اسلام کو سرفراز کرتے رہے۔ علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے چاہا کہ وہ خود ایران و روم کی جنگ میں جائیں تو حضرت علی ہی نے انہیں مفید مشورہ دیا، جسے انہوں نے بشکریہ قبول کیا اور اپنے ارادے سے باز رہے۔ حضرت عثمان کو بھی حضرت علی نے قیمتی مشورے دیے، اگر وہ قبول کر لیتے تو انہیں حوادث و آفات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مولوی عبید اللہ امرتسری کا کہنا ہے کہ حضرت عمر کے تدبر کا راز یہ تھا کہ وہ ہر معاملے میں حضرت علی سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ارجاح المطالب صفحہ 277۔ مسٹر امیر علی اپنی کتاب تاریخ اسلام میں رقم تراز ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں رفع عام کے جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ سب حضرت علی کے مشورے کے مرہون منت ہے۔ خود حضرت عمر کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سب خلافت کے بعد تلوار نہ اٹھانے کی وجہ۔ بعض برادران اسلام یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب علی کی خلافت غصب کی گئی اور انہیں مصائب و آلام سے دوچار کیا گیا تو انہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں چلی ہوئی تلوار کو نیام سے باہر کیوں نہ نکال لیا اور صبر پر کیوں مجبور ہو گئے۔ لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ علی جیسی شخصیت کے لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسلام کے عہد اول میں جنگ کیوں نہیں کی، کیونکہ ابتدائے عمر سے تا حیات پیغمبر علی ہی نے اسلام کو پروان چڑھایا تھا اور ہر مارکے میں اسلام ہی کے لیے علی لڑے تھے۔ علی نے اسلام کے لیے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی تھی۔ بھلا علی سے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ تلوار اٹھا کر اسلام کو تباہ کر دیتے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور اپنی مشقت کو اپنے لیے تباہ و برباد کر دیتے۔ استیاب عبد البر جلد اول صفحہ 183 طبع حیدرآباد میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور خلافت کے بارے میں مجھ سے کوئی نزاع نہ کرے کیونکہ ہم ہی اس کے وارث ہیں، لیکن قوم نے میرے کہنے کی پرواہ نہ کی۔ خدا کی قسم اگر دین میں تفرقہ پڑ جانے اور عہد کفر کے پلٹ آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی ساری کارروائیاں پلٹ دیتا۔ فتح الباری شرح بخاری جلد 4 صفحہ 204 کی عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی نے اسی طرح چشم پوشی کی جس طرح کفر کے پلٹ آنے کے خوف سے حضرت رسول کریم منافقوں
اور مولفت القلوب کے ساتھ کرتے تھے۔ کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 33 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے ساتھ اس لیے جنگ نہیں کی کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ محمد نے اپنے اصحاب کو قتل کر ڈالا۔ کتاب معلوم تنزیل صفحہ 412 اور صفحہ 414، احیاء علوم جلد 4 صفحہ 88، سیرت محمدیہ صفحہ 356، تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 686، تاریخ خمیس جلد 2 صفحہ 1309، سیرت حلبیہ صفحہ 356، شواہد نبوت اور فتح الباری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم تازی کفر سے مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کے ساتھ وہ کرتا جو کرنا چاہیے تھا۔ حضرت علی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا۔ جن وجوہ کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں سے جنگ نہیں کی تھی، انہی وجوہات کے بنا پر حضرت علی نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 69، کتاب خصائص سیوطی جلد 2 صفحہ 138 اور روضۃ الاحباب جلد اول صفحہ 363 وغیرہ میں مختلف طریقے سے حضرت علی کی وصیت کا ذکر ہے اور وضاحت ہے کہ حضرت علی کے ساتھ کیا ہونا تھا اور اس وقت حضرت علی کو کیا کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ میرے جنگ سے اسلام منزل اول ہی میں ختم ہو جائے گا تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اس وقت کا بہت زیادہ خیال رکھا کہ رسول خدا نے مجھ سے عہد خاموشی اور صبر لے لیا تھا۔ تاریخ اعظم کوفی طبع ممبئی میں حضرت علی کی وہ تقریر موجود ہے جو آپ نے خلافت کے موقع پر فرمائی۔ ہم اس کا ترجمہ اعظم کوفی اردو طبع دہلی کے صفحہ 113 سے بیان کرتے ہیں۔ خدائے جلیل کی قسم، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے عہد نہ لے لیا ہوتا اور ہم کو اس امر سے مطالعہ نہ کر چکے ہوتے جو ہونے والا تھا تو میں اپنا حق کبھی نہ چھوڑتا اور کسی شخص کو اپنا حق نہ لینے دیتا، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر کوشش بلیغ نہ کرتا کہ حصول مطلب سے پہلے معرض ہلاکت میں پڑنے کا بھی خیال نہ کرتا۔ ان تمام تحریروں پر نظر ڈالنے کے بعد یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت علی نے جنگ کیوں نہیں کی اور صبر و خاموشی کو کیوں ترجیح دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔